اگر مسیحی بھائیوں سے پوچھا جائے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کیوں تسلیم کرتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں بائبل سے کچھ آیات پیش کرتے ہیں۔ اب ہم ان آیات کا جائزہ لیں گے ایک ایک کر کے۔ اس دفعہ ہم جس آیت کا جائزہ لے رہے ہیں وہ یوحنا کی انجیل میں 10ویں باب کی 30 نمبر آیت ہے، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں سے کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو یہاں سے مسیحی بھائیوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کیونکہ مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اور خدا ایک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی خدا ہیں۔ لیکن اگر ہم اس آیت کو پراپر کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ کن حالات میں، کن سرکمسٹانسز میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے۔ ہم اس کو آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 30 تک پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آیت نمبر 23، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ 24، بس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ 25، یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں۔ 26، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ 27، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ 28، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہیں ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ 29، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ پھر آیت نمبر 30 آگے کہتی ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ کہ 27 نمبر آیت ہمیں بتاتی ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں کیونکہ وہ میرے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 28 کہتی ہے میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گی اور انہیں کوئی میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ پھر 29 نمبر آیت کہتی ہے کہ میرے باپ نے جس نے مجھے وہ بھیڑیں دی ہیں وہ سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس ایک بات میں اور باپ ایک ہیں۔ 30 نمبر آیت کہتی ہے کہ اس ایک بات میں، کس بات میں؟ کہ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس سے اگلی آیت کہتی ہے 29 نمبر کہ کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ اور اس ایک بات میں ہم دونوں اس ایک مقصد میں ایک ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ میرا باپ ایک انجینئر ہے اور میں ایک انجینئر ہوں، اگر آپ نے یہ نقشہ مجھ سے بنانا ہے آپ ان سے بنوا لیں، ایک ہی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم دونوں فزیکلی ایک ہی اینٹی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہے اس لیے آپ چاہے مجھ سے کروائیں چاہے ان سے کروائیں۔ اسی طرح سملرلی ہم ایک ڈاکٹر کی مثال لے سکتے ہیں کہ اگر دو ہارٹ سرجن ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ اچھا ایک وہ ہارٹ سرجن ہے، اگر ہم اس سے آپریشن نہیں کرواتے تو چلے دوسرے سے کروا لیتے ہیں، آپریشن تو انہوں نے بھی سیم ہی کرنا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں سیم اینٹی ہے۔ اگر ایک باپ ڈاکٹر ہے اور اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے تو وہ دونوں اپنے پروفیشن میں ڈاکٹر ہیں، ایک ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ایک ہیں۔ اچھا، اس بات کا ایک بہت مزیدار جواب آگے ہمیں ملتا ہے 17 نمبر کے باب میں، جہاں پہ سیم یہی الفاظ جو ایک ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں 10 نمبر کے باب کی 30 نمبر آیت میں، یہی الفاظ وہاں پہ بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن کس کے بارے میں؟ 12 حواریوں کے بارے میں۔ اور ان 12 حواریوں میں ایک وہ حواری بھی شامل ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو بیچتا ہے۔ ہی اس لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے خدا، باپ اور بیٹے کو ایک ظاہر کرنے کے لیے، اور یہی ہی اس لفظ استعمال ہو رہا ہے 17 نمبر کی باب کی آیات نمبر 20، 21، 22، 23 میں جب ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ 20 نمبر آیت کہتی ہے میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے،
21 نمبر آیت کہتی ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا میں ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ 22 نمبر آیت کہتی ہے اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ آگے 23 نمبر کہتی ہے میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ یہاں پہ جس طرح آیت نمبر 30 باب نمبر 10 کی آیت نمبر 30 میں باپ اور بیٹا ایک ہیں، اسی طرح 12 کے 12 حواری 17 نمبر باب کی 20 سے لے کے 23 نمبر آیات تک ان میں ایک ہو گئے۔ اب اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ ایک ہونا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دے آر پارٹ آف ٹرینٹی، تو پھر ہمیں ان 12 کے 12 حواریوں کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا، اور یہاں سے ٹرینٹی نہیں پھر ففٹینٹی کو آپ کو عبادت کرنی چاہیے اس کی، کیونکہ ایک تیسرا اکنوم روح القدس بھی ابھی ہم اس کو شامل نہیں کر رہے۔ تو یہ جو ٹرینٹی ہے یہ ففٹینٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر ہم یہی لاجک ان 12 حواریوں پہ بھی امپلیمنٹ کریں۔ تو ان سب باتوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ایک خدا ہیں، بلکہ وہ ایکا ہے ان کے مقصد کے لیے، اور یہ ایکا خدا کا ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی اللہ تعالیٰ ہی کے مقصد کی تکمیل کے لیے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے مقصد کے لیے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے۔ دین اسلام پہ وہ سب لوگ ایک ہی تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فزیکلی ایک تھے، ان کی سٹرگل اور تھی، وہ ان کی اینٹی اور تھی۔ اس لیے اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی، اور ان کی یہ دلیل غلط ثابت ہوتی ہے کہ اس سے وہ ٹرینٹی کو یا حضرت مسیح علیہ السلام کے خدا ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا ہرگز نہیں ہے۔